اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سمجھے آسان طریقے سے قرآن کورس گرامر کے دوسرے لیسن میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم اور اس کی علامتیں، پھر فعل اور حرف۔ آج ہم انشاءاللہ فعل کی ابتدا کرتے ہیں۔ فعل کو اگر دیکھیں تو بنیادی طور پہ عربی میں کم سے کم 3 الفاظ سے فعل بنتا ہے، جیسے فاعل، لام، فاتحہ، نون صاد، ضاد، رابع۔ یہ تین حروف جب ملتے ہیں تو فعل بنتا ہے۔ 4 حرفی بھی ہوتے ہیں، 5 حرفی بھی ہوتے ہیں آف کورس۔ تو یہ جو 3 حرفوں سے بنتا ہے اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ مجرد مین اکیلا، یعنی اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں۔ اور زمانے کی 3 قسمیں، فعل ماضی جس کا آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے دہرائی کا، اور مضارع انشاءاللہ کل ہوگا، امر اور باقی چیزیں پرسوں دیکھیں۔ آپ کا یہ بنیادی ٹیبل ہے جو آپ نے QC 1 اور 2 میں پڑھا تھا۔ صحت مند افعال میں آپ نے پڑھا فتح، نصارہ، ضربہ، سمع۔ پھر کمزور افعال میں آپ نے پڑھا وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، شہادہ، اخدا۔ اور یکساں حروف والوں میں آپ نے دیکھا زنہ، دلہ، اور حمزہ والوں میں دیکھا امرا، سالہ، کرا۔ تو یہ 4 قسم کے افعال آپ نے پڑھے۔ آج پہلے مرحلے میں ہم ان چاروں سے جو ہے ماضی بنانا جو ہے اس کی دہرائی۔ یہ آپ کے سامنے 3 حرف آ رہے ہیں، فا، عین، لام۔ یہ بنیاد ہے۔ اس کے اندر جب واو الف کا اضافہ ہوتا ہے تو ایک لفظ بنتا ہے فعلو۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ یہ پہلا پیئر ہے۔ پھر اسی فاعل لام میں جب تا زبر کے ساتھ آ جائے تو اسے کہتے ہیں فعلتا، آپ نے یا تو نے کیا۔ اور اگر تا کے اوپر پیش ڈال دیں فعلتو، میں نے کیا۔ یہ دوسرا پیئر ہے۔ پہلا پیئر کیا تھا فعلا، اس کی جمع واو الف سے فعلو۔ دوسرا کیا ہے تا زبر کے ساتھ فعلتا اور تا پیش کے ساتھ فعلتو۔ یہ 2 پیئر ہو گیا، اب تیسرا پیئر رہ گیا۔ فاعل لام کے ساتھ جب تم کا اضافہ کرتے ہیں یہ بنتا ہے فعلتم، یعنی آپ سب نے یا تم سب نے کیا۔ اور اس کا الٹ ہوتا ہے فاعل لام سے نہ جمع کریں، فعلنا ہم نے کیا۔ اب یہ 3 پیئر ہو گئے، پہلا فعلا، فعلو، پھر دوسرا فعلتا، فعلتو، تیسرا فعلتم، فعلنا۔ اور ایک علیحدہ سے لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، فاعل لام کے ساتھ تا ساکن ملا دیں تو فعلت، اس مؤنث نے کیا۔ یہ ٹیبل آپ کو آتا ہے، اچھی طرح آتا ہے۔ آج ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے کہ اس کو ہم استعمال کیسے کریں گے۔ ٹیبل آپ نے اس کو 3 سیٹوں میں پڑھا تھا۔ فعلا اس نے کیا، فتحہ اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا۔ اور اس کے ٹیبل جو ہے آپ نے دیکھے تھے، فعلا سے فا کو ہٹائیں تو جیم لگائیں، جعلا کا ٹیبل بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا کے ساتھ جب فا کو ہٹا کے جیم لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں وہی ٹیبل بن جاتا ہے، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا۔ اور پھر یہ آپ نے تینوں ٹیبل پورے پڑھ لیے، فعلا کا پورا ٹیبل پڑھا، پھر فتحہ کا پڑھا، پھر جعلا کا پڑھا۔ یہ آپ کو آتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا سیٹ پڑھا تھا QC 1 میں، اس میں کیا تھا، نصارہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبادہ اس نے عبادت کی، ذکر اس نے ذکر کیا۔ یہاں بھی یہی ہوا، ہم نے جو ہے نصرہ کے ساتھ واو لگایا، نصرہ سے نصرو بن گیا۔ تا زبر کے ساتھ لگایا نصرتا بن گیا، تا پیش کے ساتھ لگایا نصرتو بن گیا، تم لگایا نصرتم بن گیا، نہ لگایا نصرنا بن گیا، اور مؤنث کے لیے تا ساکن لگایا نصرت۔ اور اس کے چاروں ٹیبل یہ نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ، یہ آپ نے کیے، یہ اسی طرح بنے۔ پھر آپ نے دیکھا ایک تیسرا سیٹ بھی تھا، ضربہ اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا،
علیما اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا. اس میں بھی یہی چیز تھی. دربا کے ساتھ واو لگایا دربو ہوا، تا زبر لگائی دربتا ہوا، تا پیش لگائی دربتو ہوا، اور تم لگایا درب تم ہوا، نہ لگایا درب نہ ہوا، اور مؤنث کے لیے تا ساکن لگایا دربت ہوا. اور اس کے باقی ٹیبل بھی آپ نے دربا سے جو ہے سمیا عاملہ اور یعملو، یہاں یہ دو مضارع کے آ گئے ہیں، یہاں پہ اصل میں یہ ماضی کے آنے چاہیے. اب آ جاتی ہے بات کنسپٹ کی. اس کو غور سے دیکھیے. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا ہوا. ہوا کی کیا معنی ہے؟ وہ. اس کی علامت جو ہے فعل کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زبر. آخری حرف پہ زبر جو آتا ہے وہ فاعلہ کو شو ہوا کو شو کرتا ہے. جیسے فاعلہ میں آخر میں لام پہ زبر، فتحہ پہ آخری ہے پہ زبر، اسی طرح ذکرہ آخری رے پہ زبر. یہ جو زبر ہوتی ہے یہ ہوا کو ظاہر کرتی ہے. اور ہم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ واو الف. جب اس کے ساتھ 3 حرف والے فعل کے ساتھ واو الف لگا دیتے ہیں تو یہ ہم کے معنی دینے لگتا ہے. فعلا سے فعلو، جالا سے جالو، فتح سے فتحو، نصرہ سے نصرو، یعنی یہ ہم کے معنی دیتا ہے واو الف. اور اگر انتا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تا. یہ انتا کا تا جو آخری زبر والا ہے یہی لگتا ہے. فعلتا تو نے کیا، جعلتا تو نے بنایا، ذکرتا تو نے عبادت کیا، یاد کیا. اور جب پیش آ جاتا ہے یہ آنا کو ظاہر کرتا ہے. فعلت میں نے کیا، جعلت میں نے بنایا، عبدت میں نے عبادت کی. اور جب یہ انتم ہوتا ہے تو اس کا تم لگ جاتا ہے. انتم کا تم جو ہے لگنے سے تم کے معنی دیتا ہے. فعلتم تم سب نے کیا، جعلتم تم سب نے بنایا، عبدتم تم سب نے عبادت کی، سمعتم تم سب نے سنا. اور جب یہ نہ لگ جاتا ہے تو یہ کس کے معنی دیتا ہے؟ ہم، نحنو کے معنی دیتا ہے. فعلنا ہم نے کیا، جعلنا ہم نے بنایا، عبدنا ہم نے عبادت کی، خلقنا ہم نے پیدا کیا، عملنا ہم نے عمل کیا. اور جب یہ آخر میں تا ساکن آتا ہے یا ہیا کے معنی دیتا ہے. فعلت اس مؤنث نے کیا، جعلت اس مؤنث بنایا، فعلت اس ہے مؤنث نے کیا. اب یہ آپ کو آتا ہے تو ہمارے پاس علامت بنیادی جو ہم نے یاد کرنی ہے وہ کیا ہے؟ ایک زبر ہے اور اس کی جمع بنانے کے لیے واو الف ہے. یہ پہلا پیر. دوسرے پیر میں تا زبر ہے، اس کے ساتھ پیش، یہ تا زبر اور تا پیش کا جوڑا ہے، پیر ہے. تیسرے میں تم اور نہ ہے، اور آخر میں تاسا. اصل الفاظ یہ ہے. اگر یہ آپ کو آتے ہیں تو آپ جو ہے اس کا کوئی بھی دیا ہوا فعل جو ہے اس سے بنا سکتے. آئیے دیکھتے ہیں. مثلا ان کے ساتھ آپ نے فا این لام کو ملایا تو کیا بنا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. آپ نے فتح کو ملایا، فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت. آپ نے جعلا کو ملایا، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت. آپ نے نصرہ کو ملایا، کیا ہوا؟ نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. خلقہ کو ملایا، خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت. ذکرہ سے کیجئے مشق، ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت. ابدا سے دیکھیے، ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا، ابدت. اسی طرح جو ہے دربا سے دیکھیں، دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، دربت. سامیہ سے دیکھیں، سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، سمیت. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ 6 علامتیں یاد ہیں، کیا پہلے صیغے کے لیے آخر میں زبر آتا ہے، دوسرے کے لیے واو الف آتا ہے، تیسرے کے لیے تا زبر کے ساتھ آتا ہے، چوتھے کے لیے تا پیش کے ساتھ آتا ہے، پانچویں کے لیے تم کا لفظ آتا ہے، اور چھٹے کے لیے نا، اور مؤنث کے لیے تا ساکن. تو آپ کوئی بھی ٹیبل بنا سکتے. مثلا QC2 میں جب آ پائے، QC1 میں تو آپ نے یہ جو ہے 11 افعال سیکھے تھے. کون سے؟ فتح، فعل، جعل، ذکر، نصر، عبد، خلق، ضرب، سامع، علم، عامل. یہ 11 سیکھے تھے. وہ میں نے جب آپ پائے QC2 میں تو آپ نے جو ہے صحت مند میں اور بھی سیکھے. مثلا فعل، جعل کے بعد جو ہے آپ نے خداعت، ذہابہ، قطاعت سیکھا.
इसी तरह नसरा में जो है नसरा, खलका, अबदा, ज़करा के बाद आपने शकरा, दखला, हसदा, अकला, अमरा, तरका, आखजा, अलदा, रज़का, सजदा, सकना, कफरा, शारा, सदका, फसका, कतमा सीखा। फिर दरबा QC1 में तो एक ही था, अब उसके और भी अफ़ाल आगे, रजा, ज़लमा, मलका, कज़बा, कदरा। और जो है समिया के देखें, हमने समिया, आलिमा, आमिला सीखा था, अब QC2 में हामिदा, खासिदा और शाहिदा और आहिदा आप सीखे। अब ये सारे अफ़ाल आपके सामने रखने का मकसद क्या है, वो 7 इलामतें लाइए और इनके साथ जोड़ते जाइए। मसलन यहाँ से हम एक ले लेते हैं रैंडमली, रजा का, रजा का वाव अलिफ लगाया, रजकू, ता जबर लगाया, रजकता, पेश लगाया, रजकतू, और जो है वो तुम लगाया, रजक तुम, और ना लगाया रजकना, और ता साकिन लगाया रजका। इसका मतलब ये हुआ इन अफाल को याद करने की जरूरत नहीं है। उन 6 इलामतें को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी टेबल जो 3 हरफी है उसको आप बना सकते। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ ना आई वो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे थोड़ा सा कंसेप्ट जो है थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा। यहाँ तक वो था जो आपको आता है कि आपने फाला का एक टेबल बनाना सीख लिया, उसके पैटर्न पे आपने QC1 में 11 जो है अफाल पे मशक की, माजी की। QC2 में आए तो आपको ये मजीद जो है अफाल मिल गए सेहतमंद, इनके भी आपने कर ली। अब आप में से कोई जिसको इनसे जो है माजी बनाना ना आया हो वो प्लीज जो है मुझसे पूछ ले। यहाँ तक मामला बहुत सादा था कि आपको वो 7 इलामतें आती हों तो आप जो है ये कोई भी दिया हुआ फेल है जो 3 हर्फ पे मुश्तमिल है उनसे वो टेबल बना लेंगे माजी का। अब आगे जब चलते हैं, आगे ये देखें, ये हमारे पास इलामतें थी। कौन सी इलामतें थी? पहले सीरे की आखिर में जबर होगा, दूसरे के लिए वाव अलिफ होगा, तीसरे के लिए ता जबर होगा, चौथे के लिए ता पेश होगा, पांचवें के लिए तुम होगा, छठे के लिए ना होगा, और सातवें या के लिए ता साथी। अब तक तो हम कर रहे थे कि इनके साथ, कौन से अफाल के साथ कर रहे थे? सेहतमंद। वो आपने 11 QC1 में सीखे और QC2 में जो थे वो सारे अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड में दिखा। अब आते हैं कमजोर अफाल। सारी गड़बड़ यहाँ कमजोर अफाल में आके होती है। इसका माजी कैसे बने? मसलन कमजोर अफाल में आपने एक बाप का जो है नाम पढ़ा था वहाबा, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा। एक जुमला याद किया था ना, 3 जुमले थे, उनमें पहला था अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वाद। अब वहाबा का कैसे बनेगा? भाई वहाबा भी वैसे ही है 3 हरफी जैसे वो था, सिर्फ यह कि इसमें वाव कमजोर है। तो आइए बनाते, वहाबा, वाव अलिफ लगाओ वहाबू, ता लगाओ वहाबता, तू लगाओ वहाबतू, और जो है तुम लगाओ वहाब तुम, ना लगाओ वहाब ना, और इसके लिए वहाबत। कोई मसला नहीं, ये तो सीधा साधा फेल था। चले इसके दूसरे भाई को देख लेते हैं। इसके साथ था वादा, वादा वाव लगाइए वादू, ता लगाइए वादता, तू लगाइए वादतू, तुम लगाइए वाद तुम, ना लगाइए वादना, ता साकिन लगाए वादत। लो भाई ये भी मसला हो गया, जिसको भी याद करने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपने एक और देखा था काला। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज आपने नोट करनी है कि क्या है। कमजोर अफाल में जहां जहां जिस टेबल में जो चेंज आती है वो आपने पक्की करनी। वहां पर वादा में कोई तब्दीली नहीं, काला में है। काला में क्या है? काला तक तो ठीक है, अब वाव अलिफ जब लगा देंगे कालू, यहां तक भी ठीक है। अब जो अगला सीगा है वो क्या है? कालता नहीं बनता, ये होता है कुलता, काफ पे पेश आ जाता है। कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना, कालत। फिर मोनेस में जाके फिर वही काफ जबर के साथ आ जाए। तो ये आपने चेंज नोट करनी है कि काला का जब हम टेबल बनाते हैं, काला, कालू और कालत, ये 3 तो सीधे सीधे हैं जैसे दूसरे बने। बाकी में जो है काफ पे पेश आता है, कुलता, कुलतू, कुलतुम,
यकुलना। अब ये आपने नोट कर लिया, आपका काला का मसला हल हो गया। अब आप काला का टेबल आराम से कर सकते हैं, उसी तरह बन रहा है। वही हम वाव अलिफ लगा रहे हैं, वही ता लगा रहे हैं, वही तू लगा रहे हैं, वही तुम लगा रहे हैं, वही ना लगा रहे हैं, वही ता साकिन लगा रहे हैं। फार्मूला एक ही है, लेकिन कमजोर अल्फाज में तब्दीली आती है। वो तब्दीली जिस जिसमें आती है वो मैं आपको बताए जा रहा हूं, अभी आप नोट करते जाइए। अब ज्यादा आ गया, ज्यादा का टेबल देखें, वाव अलिफ लगाया, ज्यादा से जादू, ता लगाया, जित्ता। ये जत्ता नहीं होता, जित्ता होता है, जित्ता। फिर जित्तू, जित्तुम, जिदना, जादत। बाकी तो वही है, वही जो 6 हमने इलामतें याद की थी, या 7 जो आपके सामने ये एक साइड पे लिखी हुई हैं, यही हम लगा रहे हैं इनके साथ। जबर लगाया ज्यादा, वाव वाली भी लगाया जादू, ता लगाया जित्ता, पेश लगाया जित्तू, तुम जित्तुम, जितना, जादत। अब आगे देखें, इसमें हमने एक टेबल पढ़ा था शाह। आइए इससे भी बनाते हैं। शाह, वाव वाली लगाया शाऊ, शेता, ता जबर के साथ, शेतु, ता पेश के साथ, शेतु, तुम, शेना, ना, और शाअत, ता साकिन लगाया। इसका मतलब ये भी आसान से हो गया। अगला देखें जो इसमें था, दाआ। यही जो है ना जुमले आपके, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा। दुआ करो हदायत की, इसलिए दुआ करो हदायत को, दा आ गया, दा से। अब ये देखें यहाँ पे गौर कीजिएगा तब्दीली क्या होती है। दा, दाऊ, दा, दाऊ, दाता, दातू, दातुम, दाना, दात। यहाँ पे पेश नहीं है, ये दाऊ नहीं हुआ, दाऊ हुआ। इसी तरह जो है हदा, हदा का टेबल भी गौर से सुने। हदा, हदो, हदू नहीं हुआ, वाव के ऊपर पेश नहीं है, बाकी सब जगह हम पेश लगा रहे। फाला, फालू, जाला, जालू, फता, फताहू, वहाबा, वहाबू, वादा, वादू, सब जगह पेश लगाते आ रहे थे। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, जबर के साथ। हदा, हदो, हदैता, हदैतु, हदैतु, हदैना, हदा। बाकी तो वही 7 ये जो सामने आपके लगे हुए हैं, जबर, वा, ता, तू, तुम, ना, ता, यही जोड़ना है। फार्मूला यही है, चाहे कमजोर अरब का बनाए, चाहे जो है वो सेहतमंद का बनाए, माजी बनेगा इसी तरह। हाँ, कमजोर में कहीं कहीं जो तब्दीली है, जैसे काला में मैंने कहा था दूसरे सिरे तक ठीक है, तीसरे सिरे से पेश आ जाता है, कुल ता, कुल तू, कुल तुम हो जाता है। इसी तरह हदा में जो है जबर आ जाता है, हदा, हदौ हो जाता है। बाकी हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना। रदिया, इसका भी यही है, रदिया, वाव अलिफ लगाएंगे, रदो, रदू नहीं होगा, पेश नहीं आएगा। रदू, रदैता, रदैतु, रदैतुम, रदै, रदा। वही जो आपके सामने सीरे लिखे हुए हैं इलामते, उन्हीं को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। अमरा का, अमरा, अमरु, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, अमरत। इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं हुई, ये तो वैसे ही है जैसे फाला का आपने टेबल बनाया, जाला का बनाया, वैसे हमारा का भी बन गया, शाह का भी वैसे ही बन गया। इन दोनों में कोई मसला नहीं। अब आ जाते हैं जन्ना, यकसा हरूफ वाले। यकसा हरूफ वाले जो हैं, इनमें कुछ थोड़ा सा चेंज होता है। क्या, जन्ना वाव लगाया, जन्नू यहां तक, लेकिन जैसे तीसरे सिरे में गए ये नून खुल जाएगा। जन्ना, जन्नु, जनंता, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, जन्ना। इसी तरह इसका एक और था, दल्ला, दल्ला, दल्लू, दललता, दललतु, दललतुम, दललना, दल। आपके ये चारों जो है, हमने शुरू में देखा था हमारे पास 4 किस्म के टेबल थे। कौन कौन से, सेहतमंद अफाल, फिर हमने देखा कमजोर अफाल, फिर हमने देखा यकसा हरूफ वाले अफाल, और फिर ये भी देखा एक हमजा वाले। ये चारों जो है आपके सामने आ गए। पहले हमने कमजोर जो है अफाल से माजी का टेबल बनाना सीखा, और फिर हमने पहले QC1 के अफाल 11 लिए, फिर QC2 के तमाम अफाल आपको मैंने दिखाए। उसके बाद ये कमजोर अफाल में हम आगे
ان کے تمام افعال تو میں آپ کو یہاں نہیں دکھا رہا، یہ آپ کو آگے جا کے شاید مدارے میں دکھاؤں گا کمزور کے، لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجیے ان کے باپ کے جو افعال ہیں جو ٹیبل کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا اور جو ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، اور اچھا گمان رکھ دو ورنہ بھٹک جاؤ گے، یہ جو 4 جملے ہیں ان کے یہ سارے افعال آ گئے، ان میں اضافی آپ کا جو ہے ہمارا بھی آ گیا اور ردیہ بھی آ گیا، جو اور شاہ، یہ 2 جو ہے ایکسٹرا تھے یہ بھی آ گیا۔ اب آپ کے چاروں سے جو ہے آپ بنا سکتے ہیں، یہاں تک اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیجئے، کیونکہ آگے پھر ہم اپلیکیشن میں جائیں گے۔ یہاں تک میں نے آپ کو ماضی کی دہرائی کر دی کہ ماضی بنتا کیسے ہے، صحت مند کا کیسے بنتا ہے، کمزور افعال کا کیسے بنتا ہے، یکساں حروف والے کا کیسے بنتا ہے، اور جو ہے حمزہ والے کا کیسے۔ سر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر ہم یہ جیسے آپ نے داؤ کا ہے تو ہمارا جو QC2 میں بھی جو کوسچن آئے تھے وہ یہی تھے، تو ہمیں کوئی سمپل یہ یاد رکھنے پڑیں گے، بس کوئی رول نہیں ہے؟ جی ہاں سسٹر، دیکھیں ابھی یہاں پہ آپ کو یہ کمزور کتنے الفاظ نظر آ رہے ہیں؟ 2 4 5 6 7 8 8 ہیں۔ اس 8 میں صرف 2 ٹیبل ہیں جن میں یہ زبر آتا ہے، اور اس کی ٹپ یہ ہے، ٹپ میں دیتا ہوں آپ کو، جن کمزور افعال کے آخر میں یا آتی ہے، چھوٹی یہ آتی ہے، ان کا جب ٹیبل بنتا ہے تو ان کے سیکنڈ سرے پر جو ہے پیش نہیں ہے۔ ہدا ہدو، ردا ردیا ردو، نسیا نسو، مشیا مشو، یہ جو ہے ان کے اوپر زبر نہیں آتا، یہ ان کا ہوتا ہے۔ اور یہ چند ایک ہے جہاں جہاں وہ آپ کو نوٹ کرنی پڑیں گی اور یاد کرنی پڑیں گی کہ اچھا اس ٹیبل میں، جیسے اب کالا کا میں نے تیسری دفعہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کالا کے اندر جو ہے کالا کالو تک ٹھیک ہے، اور یہ آخری صیغہ بھی جو ہے کانت یا جو ہے کالت یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن تیسرے صیغے سے کیا ہوتا ہے، یہ پیش پہ آ جاتا ہے، کنتا کنتو کنتم کننا، یہ 4 آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ 3 4 دفعہ آپ نے سن لیا، دہرا لیا، اب آپ کو پتہ ہے یہ کالا کے اندر تبدیل۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہدا کے اندر تبدیلی ہے، آپ نے دیکھا ردیا کے اندر تبدیلی ہے، باقی تو سادہ سادہ بن رہے ہیں۔ یکساں حروف والوں میں ہاں البتہ یہ تبدیلی ہے، تیسرے صیغے سے ان کے حرف جو ہے کھل جاتے ہیں، زننتا زننتو زننتم، دللتا دللتو دللتم، وہاں پہ ہو جائے۔ یہ تبدیلیاں ہم آپ کو پڑھاتے ہوئے پتہ ہے، اس وقت آپ نوٹ نہیں کرتے، اب چونکہ ہم اسپیشلی دہرا رہے ہیں اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، باقی سارے ٹیبل تو آرام سے بن رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ صحت مند کا ہے، کمزور کا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ یہ حمزہ والا ہے، ان سب میں نہیں ہے۔ یکساں والوں میں بھی بس یہ ہے کہ 3 صیغوں کے اندر اس کے جو ہے وہ حرف کھل جاتے ہیں۔ باقی یہاں کمزور میں آپ کو صرف 2 ابھی تک پوائنٹ میں نے بتایا، ایک کالا کے اندر کہ تیسرے صیغے سے پیش آتا ہے، کنتا کنتو کنتم کننا، یہ 4 میں، اور دوسرا یہ ہدا ردیا دا، ان کے جو ہے ٹیبل کے اندر جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ ان کے پیش نہیں۔ That's all۔ چلے آگے چلتے ہیں، اگلا کنسپٹ اس سے امپورٹنٹ، یہ دیکھیں ایک لفظ ہے فا عین لام، یہ عربی گرامر کا بیس ہے، پوری عربی گرامر جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہے، فا عین لام کے اوپر۔ تو آئیے اس کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ اس فا عین لام کے ساتھ اگر آپ تا ساکن ملا دیں تو کیا بنے گا لفظ؟ جی یس، فعلت، یعنی مونس کا صیغہ بن گیا، یعنی مونس کا صیغہ بنانے کا آپ کو فارمولا میں نے ماضی کا دے دیا، کیا؟ جو بھی فعل ہے، جو بھی فعل ہے irrespective 3 حرفی ہو، بشرطے کہ جو ہم آج 3 حرفی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے کورس کے اندر جو ہے وہ 3 حرفی ہی پہ ہے ساری بحث، تو 3 حرفی جو آپ کے سادہ ہیں افعال یا ایون کمزور کے اندر بھی آپ اس فعل کے 3 حرف کے بعد تا ساکن لگا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ فعلا سے فعلت، جالا سے جعلت، فتحہ سے فتحت، نصرہ سے نصرت، اسی طرح جو ہے ذہابہ سے ذہابت، وعدہ سے وعدت، یعنی تا ساکن لگا دیں آپ کے مؤنث کا ماضی کا حل ہو گیا۔ اور مضارع میں جو ہے یہ یفعلو، ہمیں یہاں کیا کرتے ہیں، یا ہٹا کے وہی واپس تا زبر کے ساتھ لگا دیں، کیا بن جاتا ہے؟ تفعل۔
یعنی مدارے کا فارمولہ یہ میں کل آپ کو تفصیل سے چونکہ مدارے پڑھاؤں گا دہراؤں گا، بلکہ پڑھا ہوا تو آپ نے ہے، میں نے کیا پڑھانا، تو اس میں پھر یہ اس کو دیکھ لیں گے، اس کو فی الحال یہاں پہ نہیں یاد رکھیں گے۔ اب یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں فعلا، تو مؤنث کا کیا ہوتا ہے؟ تا ساکن لگا کے فعلت، جعلا جعلت، فتح فتحت، نصرا نصرت، خلقا خلقت، ذکرا ذکرت۔ غرض جتنے بھی آپ کو میں نے افعال آج اکٹھے دکھا دیے ہیں، صحت مند بھی اور کمزور، ان سب کو آپ رکھیں اور تا ساکن لگاتے جائیں، آپ کے ماضی کے تمام صیغے آپ کو ایک دفعہ پریکٹس کر لیں، ہمیشہ کے لیے ذہن میں امبیڈ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کا جو ہے مؤنث کا صیغہ یہ تا ساکن لگنے سے ہوتا ہے۔ ابدا ابدت۔ اب یہ جو ہے گر کی بات ہے، اس کو دیکھ لیجئے، یہ آپ کو ابھی تک نہیں پڑھائی گئی اور انشاءاللہ آگے بھی بہت کم ہی امید ہے کہ آپ پڑھیں گے، کیونکہ ہم بھی ان اسٹیجز سے گزر کے پہنچے ہیں، ابھی تک ہم نے بھی نہیں پڑھی۔ یہ 4 حرف ہیں تا کے، یعنی تا جو ہے اس کی 4 حالتیں ہیں، اور یہ جو ہے گزرے ہوئے زمانے ماضی کو ظاہر کرتی ہیں اور فعل کے آخر میں آتی۔ ان میں سے 2 بلکہ 3 سے آپ واقف ہیں۔ تا زبر سے واقف ہیں، اس کے معنی ہوتا ہے تو، تم یا آپ۔ فعلتا، جعلتا، ابتا، ذکرتا، وہبتا، ذہبتا، وعدتا، یعنی تا لگاتے جائیں زبر کے ساتھ تو سامنے والے کے معنی دیتے۔ دوسرا ہوتا ہے تا زیر کے ساتھ، یہ ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا، یہ کہ اسی 4 میں جا کے آپ پڑھیں۔ یہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے، سامنے کے لیے۔ تو مؤنث نے کیا، فعلتی، جعلتی، ابدتی، خلقتی، سمعتی، وہبتی، وعدتی، یعنی تے کے نیچے زیر آ جائے تو یہ مؤنث ہوتا ہے، زبر آ جائے تو مذکر ہوتا ہے۔ اور یہ پڑھا ہوا ہے آپ کا تاپیش جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ فعلتو میں نے مذکر نے کیا، فعلتو میں نے مؤنث نے کیا، یعنی دونوں کے لیے جو ہے نا یہ اور اس سے بھی آپ واقف ہیں تا ساکن، یعنی یہ جو ہے صیغہ غائب مؤنث کا، کیا اس نے کیا۔ تو یہ 4 تا ہیں، ان کی 4 تا کی حالت ہے، تا زبر، تا پیش، تا ساکن سے آپ واقف ہیں۔ تا زیر یہ آپ کے لیے نیا ہے، یہ آپ انشاءاللہ کی اسی 4 میں جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں۔ یہاں صرف یہ یق لیجئے، یہ مؤنث کے سامنے کے لیے۔ ان علامتوں کو کسی بھی فعل کے ساتھ 3 حرفی کے ساتھ لگا دیں آخر میں، آپ کے معنی جو ہے وہ آ جائیں گے جو اس تا، تو، تا ساکن اور تا زیر کے۔ البتہ ایک اور چیز اہم ہے، تا کو جب کسی اگلے لفظ سے ملاتے ہیں تو زیر دے کر ملاتے ہیں، ملاتے ہوئے جو ہے زیر دیتے ہیں۔ ہم نے اب تک اسی کورس میں جو ہے یہ سیکھا تھا کہ 4 ابواب ہیں، اس کے لیے ہم نے کہا قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو سامعین۔ یہ آپ کے جو ہے تھے، تو میں نے آپ کو کہا ہمارے پاس 3 لفظ، 3 حرف ہیں، فا عین لام، ان پہ کیا ہوتا ہے، ماضی کے لیے 3 حرف میں پہلے حرف پہ زبر ہوتا ہے ہمیشہ، آخری پہ بھی زبر ہوتا ہے، جیسے یہ فاعلا، اور اس سے کیا بن جائے گا، فاعلا، تینوں پہ زبر، پہلے حرف اور آخری پہ ہمیشہ زبر۔ یہ جو درمیان والا حرف ہے نا، اس میں کبھی زیر بھی ہوتا ہے، پھر یہ ہو جاتا ہے فاعیلا، اور کبھی اس میں پیش ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے فاعولا، یعنی 3 طرح سے اس کے بنے۔ اب یہ دیکھیں، اگر ماضی میں یہ عین کلمہ، اسے درمیان والے کلمے کہتے ہیں، عین پہ زبر ہو، اور مضارع میں بھی عین کلمہ پہ زبر ہو، یہ دیکھیں یہ عین کلمہ جہاں پہ مضارع میں تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے لیکن ہے عین کلمہ، دونوں پہ زبر ہو تو باب ہوتا ہے فتح، فتح یفتح، دونوں جگہ عین کلمے پہ زبر۔ اگر ماضی میں عین کلمے پہ زبر ہو لیکن مضارع میں اگر عین کلمے پہ زیر آ جائے تو باب کیا ہوگا؟ ہاں جی، آپ میں سے کون بتائے گا کس باب میں یہ ہوتا ہے؟ ضرب، یعنی باب دربا ہوگا۔ اور اگر پہلے ماضی میں تو زبر ہے عین کلمے پہ لیکن مضارع میں پیش آ گیا عین کلمے پہ تو کون سا باب ہوگا؟ یہ نون نصر، نصر۔ اور اگر
شروع میں ماضی میں ہی عین کلمے پہ زیر آ گیا نیچے، مضارع میں زبر ہی ہے عین کلمے پہ، تو کون سا باب ہوگا؟ سامیہ سر، سامیہ۔ آپ نے چونکہ ابھی تک پڑھے یہ 4 ہیں، 2 رہ گئے ہیں، وہ آپ QC4 میں پڑھیں گے، حسیبہ اور کرومہ، تو یہاں صرف ان 4 کو آپ پکا کر لیجئے۔ اگر آپ کو ماضی اور مضارع پتہ ہو کسی بھی فعل کے، آپ ان کے ان عین کلمے پہ دیکھیں، اگر دونوں جگہ زبر ہے باب فتح، اگر پہلے پہ زبر اور دوسرے پہ زیر ہے باب درم، اگر پہلے پہ زبر اور تیسرے پہ پیش ہے باب نصر، اگر پہلے پہ ہی عین کلمے پہ زیر آ گیا اور جو ہے دوسرے مضارع میں زبر ہے تو سم۔ یہ باب کو پہچاننے کا طریقہ آپ کو میں نے بتایا۔ اسم کی یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ہمیں 4 چیزیں چاہیے، پہلے ہم نے پہچاننا ہے، پھر اس کی جنس دیکھنی ہے، عدد دیکھنا ہے، اور آخر میں ایک قسم دیکھنی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق یہاں تک پورا ہو گیا۔ اب آپ کا اضافی ٹائم مشق کے لیے ہے۔ مشق کے لیے میں نے یہ آج ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس آیت پہ غور کیجئے، اور جو ہے اس میں جو ہے کیا کیجئے، کوئی ماضی کا فعل تلاش کیجئے۔ ختم ختم، پہلے لفظ پہ زبر، آخری پہ زبر ہمیشہ، درمیانے والے پہ زیر زبر پیش کچھ بھی ہو جاتا ہے، 3 حرفی پکی بات ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے، بے شک آپ کو ترجمہ نہ آتا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح اس کے اندر جو ہے آپ کوئی اور فعل دیکھ سکتے ہیں جو کہ ماضی کا نہ ہو۔ اس میں کوئی اور نہیں ہے۔ اگلی دیکھیے، اس میں کوئی جو ہے فعل ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے۔ فجعلناها، اصل میں فا حرف ہے اسے ہٹا دیجئے، ہا جو ہے ضمیر ہے اسے ہٹا دیجئے، آگے جعلنا، یہ ابھی آج ہم نے یہی بحث کی، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا۔ جعلنا ہمیں پتہ ہے یہ نا جو ہے یہ نانو والا لگا ہوا ہے، تو فعل کیا ہے؟ جعل۔ تو قرآن میں فعل بعض اوقات ایسے آتے ہیں جیسے یہ اوپر ہے ختمہ، بالکل کلیئر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور کبھی افعال جو ہے وہ ایسے آتے ہیں کہ وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے ان کے اضافی حصوں کو ہٹانا پڑتا ہے، جیسے فجعلنا میں فا کو ہٹایا، ہا کو ہٹایا، پھر یہ جالنا بھی پورا فعل نہیں، یہ ٹیبل کا وہ حصہ ہے جو نانو کے لیے ہے، لیکن پھر بھی آپ نے پہچان لیا، الحمدللہ، شکر ادا کیجئے۔ اور کوئی اس میں ایسا فعل جو ہو دوسرے حصے میں؟ سر کالا و اس کالا، کالا یہ کمزور حروف کا ماضی کا ہے، ابھی ہم نے کالا کا ٹیبل بھی کیا تھا، اس میں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اس میں جو ہے کوئی ایسا فعل تلاش کیجئے۔ سر خلا کا، خلا کا، عبدو، ابدو، عبدو۔ ہاں دیکھا، پکڑے گئے نا، پکڑے گئے۔ ابدو کیسے پڑھیں گے اسے؟ کس نے کہا اس پہ زبر آ رہا ہے، پیش نہیں آ رہا یا زیر نہیں آ رہا؟ یہ لفظ ہے اعبدو، کیوں؟ این با دال 3 حرفی فعل ہے، اس کے جو ہے با صیغہ یعنی عین کلمہ پہ پیش آ رہا ہے، جب پیش آ رہا ہے تو امر بناتے ہوئے جو ہے جو حمزہ لگے گا، الف لگے گا، اس پہ پیش آئے گا، یہ ہے اعبدو۔ انشاءاللہ یہ ہم پرسوں جو امر میں آپ کو کرواؤں گا نا اس میں یہ پریکٹس ہو۔ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں آپ نے کہا خلقکم، بہت آسان، کاف کو کم کو ہٹا دیجئے، پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ زبر، درمیان والے پہ بھی زبر آ گیا، خلق سادہ ماضی کا جو ہے وہ فعل ہے۔ آگے مضارع ہے وہ تتقون، اس کو چونکہ کل مضارع کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ آگے یہاں دیکھیے، اس میں کوشش کیجئے آپ کو کوئی فعل نظر آ جائے ماضی کا۔ خلق حرفی، پہلے پہ زبر، آخری پہ زبر، درمیان والے پہ بھی اتفاق سے زبر آ گیا، زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، خلق ہو گیا۔ کوئی اور دیکھیں اس میں اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہو۔ سر سمستوا، استوا، یہ آپ کے لیول سے اوپر کا ہے، یہ ہم اسی تھیم میں جب ہم وہ شروع کریں گے مزید فی، اس وقت اس کو چھیڑیں گے، اس کو چھوڑ۔
اب اسے دیکھیں, ہاں جی, کتابت کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث غائب یہ کا. کیوں؟ مؤنث آخر کا میں تا سا. اور کتابت 3 حرفی, تینوں پہ زبر. عذابن اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, جلدی جلدی بتاتے جائیے. اسم اخذنا, یہ اخذ سر فعل ہے نا. اخذا سے اخذنا ہے, فعل ہے. الکتاب, اس میں الکتاب اسم. فعل کہاں سے ہو گیا؟ یہ کس نے کیا؟ اسم. کل کی کرائی ساری محنت میری ضائع گئی. الف لام صاف بتا رہا ہے کہ میں اسم ہوں, آپ کہہ رہے ہیں یہ فعل معرفہ. ہے. وہ تو آپ ابھی بتا رہے ہیں نا, پہلے تو جس نے فعل کہا میرے 12 طبق روشن کر دیے. رفانا, فعل ہے سر, فعل. فعل ہے. میں پاس ہوں, میں فیل نہیں ہوں, آپ تو ماں حرف اس فعل کیا ہے؟ سمینا. یہ فعل فعل. دیکھا, اسم جس نے اسم کہا میرے 14 طبق روشن ہوئے. پہلے 12 ہوئے تب 14 ہو گئے. فعل ہے سر. اور خیر سر وہ ہے اس میں خیرن, خیرن, اسم تنوین آ عاملو, عاملو, فعل من, اس حرف میں جر علم, الف لام, علم, سر حرف نہیں تھا تو لام نہیں. سر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا نہیں. کیا کیا نہیں, تم جانتے ہو یا کیا نہیں, اس طرح. قدیر, لیکن یہ اسم. اسم ہے قدیر. نبازا, آہا, فعل فعل 3 حرفی یاد تین رکھیں. حرفی. 3 حرفی, پہلے پہ زبر, آخری پہ زبر. اگر درمیان والے پہ زبر ہے تو فیل ہوتا ہے, پاس نہیں ہوتا وہ کبھی بھی. اللہ, اسم اسم ہے آیاتی, اسم اسم. اسم کسبا, فعل 3 حرفی, پہلے پہ زبر, آخری پہ زبر, پکی بات فعل, درمیان میں زبر آ گیا, ماضی کا فعل. السماوات, اسم اسم جمع. اسم آنکھیں جمع. بند کر کے. نسی, اسم کفرو, فعل کہاں سے ہو گیا؟ ماضی کفرو, کفرا سے واو الف لگا, کفرو ہو گیا. حسدن اسم. بادی, یہ مخصوص قسم کے الفاظ ہیں. یہ جب میں آپ کو پڑھاؤں گا نا ریگولر حرف کلاسز میں آئے گا. انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بادی جو ہے نا یہ اسم ہے, کیوں ہے, یہ وہاں پر بتائیں گے. اندہ بھی اسی طرح ہے. البتہ اسم. اندہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے, ماں اور اندہ پڑھا تھا نا QC1 میں. یہ ہاں اسم جی, ہوتے ہیں لیکن ماں. الجنتا, اسم اسم منع, ہاں جی, منع, فعل پہلے پہ زبر, آخری پہ زبر, درمیان والے پہ زبر, 3 حرفی ہے. وہ شرط کسی وجہ سے آ رہی ہے اس سے پہلے والے حرف کو جوڑنے کے لیے, ورنہ یہ سادہ ہے. عظیم, اسم. اسم تو آج کے لیے جو آپ کی آیت ہے وہ ہے, یہ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ الْمُثَابَةَ لِلنَّاسِ وَآمَنَّا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهْدَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. آپ نے اس پوری آیت کا اپنے طور پہ انالائسس کرنا ہے کہ اس میں کون کون سا حرف ہے, کون سا فعل ہے, کون سا اسم ہے. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.